صاحب یاد رکھیے، یہ ہم پہلے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ پانی اور آگ اللہ کی فوجیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے مرضی بڑے برج بنا لیں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ جب آفت آتی ہے تو پھر تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ عقیدہ رکھ لینا کہ محض یہ ہم نے انتظامات نہیں کیے اس وجہ سے ہوا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ ہی نہ لے کے آنا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کرتوت کیسے ہیں، ہمارے کردار کیسے ہیں، اور اس سے بالکل ہاتھ جھاڑ کے اپنے آپ کو بری ذمہ کہلوانا، اور یہ سمجھنا کہ جہاں انتظامات نہیں ہیں یہ صرف اسباب یہ سارے کے سارے جو ہیں آفات ان کے لیے۔ جب یہ پارک ویو سٹی کاٹی جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے تو یہی سوچا تھا نا کہ اب کون سی راوی اور کون سا دریا، کہاں سے آئے گا پانی۔ جیسے میں یہاں کوٹ لکھپت میں بیٹھا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ راوی تو بہت دور ہے، اللہ دور نہیں ہے صاحب، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پچھلے 40 سال سے بیٹھے ہوئے مکین لوگ رات وہ سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا چھتوں تک پانی آ گیا۔ انہوں نے ڈیرا کوئی اعتماد دل میں رکھ کے لگایا ہوگا نا کہ اب کون سی راوی چڑھنی، آفت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن آتی کیوں ہے؟ اس میں محض انتظامات کی کمی نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ایمان میں جب کمی آتی ہے تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ اس کائنات کی بہترین سے بہترین بلڈنگ بنا لیں، جب زلزلے کا جھٹکا ہوتا ہے نا صاحب تو وہ بلڈنگیں 2 حصے ہو جاتی، انسانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں توجہ اس بات کی طرف ہم نے دلانی ہے کہ صاحب ہمارا رشتہ زمین سے بڑا مضبوط ہو گیا ہے، زمین بنانے والے سے کمزور ہو گئے۔ اگر ہم نے یہ رشتہ جتنا ہم نے مٹی کے ساتھ پکا کیا ہے مٹی کے مالک سے کیا ہوتا نا تو یہ آفتیں آج ہمیں نہ دیکھنی پڑتی۔ ایک مرلہ زمین کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، زمین کی ایسی محبت ہے ہمارے دل کے اندر، سگے باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، باپ کو زد و کوب کر کے اس سے وراثت کے کاغذوں کے اوپر انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، مرے بھائیوں کے انگوٹھے جو ہیں وہ وراثت کے کاغذوں کے اوپر لگوائے جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں کہ مٹی کی محبت، زمین کی محبت تو ہمارے دل میں ایسی اتری کہ ہمیں اپنا خون بھی نظر نہیں آیا، اور مٹی بنانے والے کی محبت کدھر گئی؟ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کیا اس زمین کا مالک کوئی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی۔ جس کی بادشاہی میں ہم آباد ہیں اس سے اتنا کمزور رشتہ کر کے صاحب اس زمین کے اوپر اگر ہم سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو سکون نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا۔ ہاں ہمارے دانشور پیدا ہو گئے صاحب، ٹھیک ہے جی تسی آبدی بالو آبدی سیکو تانوں کسے نال کی لگے، کوئی جویں چلدا پیا اونوں چلن دیو۔ جب سے یہ بیماری لگی ہے امت کو، امت نے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ 12 بندے کھڑے ہیں، ان کے سامنے ایک بندہ آتا ہے پورے خاندان کو لوٹ کے چلا جاتا ہے، وہ 12 بندے ویڈیو تو بنا لیتے ہیں، آگے بڑھ کے چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ خوف اس ایک گھر کو برباد نہیں کر رہا، اس نے پورے ملک کو تباہ کیا ہے، کیونکہ لوٹنے والے کو پتا ہے جو لٹ رہا ہے درد اسی کا، تکلیف اسی کو ہے۔ دوسرے یا تماشا دیکھ سکتے ہیں یا ویڈیو بنا سکتے ہیں یا صرف دیکھ سکتے ہیں، روکے گا مجھے کوئی بھی نہیں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی کو روکتے رہنا ہے، تو صاحب اگر کسی کو بچاتے ہوئے آپ کی جان چلی جاتی ہے تو آپ کو تو اللہ کے رسول نے شہادت کی خوشخبری سنائی، لیکن وہ جذبہ کہاں؟ ہمارے دلوں کے اندر وہ ہے نہیں، لٹیرے آزاد ہو گئے۔ اور پھر صاحب فرمایا تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، کوئی دن ایسا نہ آئے جس دن تم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ اور تم کہو کہ ٹھیک ہے جی نیکی کا حکم جس کا کام ہے وہی دے۔ اس امت کے ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جس کو ہوش ہے، جو اپنے حواس جس کے قائم ہیں، جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ زبان سے روکے، جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے وہ ہاتھ سے روکے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گفتار کے ذریعے کردار کے ذریعے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس طرح سے کرے، جس کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا ہے وہ اس طرح سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں کر نہیں سکتا، میں تو اس کو روک نہیں سکتا، تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بھی روکنا چھوڑ دیں، کم از کم کہنا تو نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایمان کا کمزور ترین درجہ، سب سے کمزور، اس سے درجہ نیچے ہے ہی نہیں، کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے سامنے برائی ہوتی ہوئی دیکھے اور اس کے دل کے اندر اس برائی اور برائی کرنے والے کی نفرت پیدا نہ ہو۔ یہاں جتنا لچا اتنا اونچا، اس کی اتنی عزت ہے، اتنی سلامیاں اس کے لیے۔ اشفاق احمد نے کہا تھا پاکستانی قوم فرعونوں کی پیروکار، ہم جس کو دیکھتے ہیں طاقت میں ہے، ہم جس کو دیکھتے ہیں روپیہ پیسہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے بھی شراب پیے گا تو شراب نہیں ہے، دودھ ہے، ہمارے سامنے زنا کرے گا تو زنا نہیں ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہم صرف اس شخص کو سلامی کرتے ہیں جس کے پاس مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، تگڑا ہے، یا پھر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جس کا شر ہے، جس کا ڈر ہے۔ عزت کے معیار ہمارے نزدیک یہ ہیں، برائی کو روکنے والی وہ جو امت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں پسند فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو، تم گھروں سے اس لیے نکالے گئے ہو کہ لوگوں کو تم برائی سے روکتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ برائی سے منع کرنے والی امت تو ایسی بے حس ہوئی ہے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرمایا تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا، ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح پہلی امتوں پہ لعنت کی گئی۔ اب بتائیے کہاں گیا جی وہ آفدی بالو آفدی سیکو والا؟ یہ ہم نے کمایا ہے صاحب۔ فرمایا جب تم برائی دیکھو اور اس کے باوجود اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو تو یاد رکھو کہ تمہارے دلوں کو اللہ ایک دوسرے کے اوپر مار دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپس کی دشمنیاں۔ کل ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، سگے بھائی نے بھرے بازار میں کھڑے اپنے بھائی کے گلے کے اوپر چاقو سے وار کیے اور اس کو قتل کر دیا۔ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ۔ یہ رائیونڈ میں 30 روپے کی ریڑھی کے اوپر 30 روپے کے معاملے میں لڑائی ہوتی ہے اور 2 بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تمہارے دلوں کو مار دے گا اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کے اوپر مار دے۔ اور قرآن اسی بات کو تو بیان فرماتا ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آسمانوں سے تمہارے اوپر عذاب برسا دے، بے موسمی بارشیں آ جائیں، تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں، کیا کر سکتے ہو تم؟ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کی طرف سے تمہاری طرف کوئی عذاب بھیج دے، تمہاری زمینیں پانی نہ اگائیں، زلزلے آنے شروع ہو جائیں، آفات تمہیں سانس نہ لینے دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ تم نافرمانی میں جب حد سے بڑھو گے تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں آپس میں لڑوا کے مروا دے۔